الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے، سب مل کر بتائیں گے۔ کیا نام ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عادت بھی بتاتے ہیں، ایک واقعہ بھی بتاتے ہیں، اور ایک آخر میں سنت بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے ضمن ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے، یعنی جو واقعہ بتاتے ہیں اس سے ہم کو جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اب ہم اس پروگرام کو آگے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جب تم کوئی بات بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ بات یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درود پاک کی کتنی پیاری فضیلت سنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم کوئی بات بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ بات یاد آ جائے گی۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی بات یاد نہیں آ رہی ہوتی، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اچانک سے کوئی بات بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بات بھول جائیں، پیپر میں ہوں، یاد کر رہے ہوں، کچھ اسکول کے پیپر دے رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو ہم جب بھی کوئی بات یاد نہ آئے تو ہم انشاءاللہ عز و جل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، انشاءاللہ الکریم وہ بات یاد آ جائے گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اس پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ چلیں چلتے ہیں کلام کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی
چلے وہ پھر روتے ہوئے طیبہ کو بارات چلے وہ اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسے ہو دو سو زیورا آقا ملے در رضا ساتھ دو سو زیورا آقا ملے در رضا ساتھ سرکار عطائش کے ویسے قرنی ہو سرکار عطائش کے ویسے قرنی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسے ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھے بے جگہ میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے بے جگہ میں دعوت اسلامی تیرے دور بچی ہو اے دعوت اسلامی تیرے دور بچی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشری سے دستے شہبت سے یہ چیٹھی ملی ہو دستے شہبت سے یہ چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد
محمد بھی میرے دل میں بسی ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، اور آخر میں آپ سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو آپ تمام جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس واقعے کو غور سے سنیں کہ اس میں سے آپ سے کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے، اور جو ہمیں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بچے بھی غور سے سنیں، اور جو اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل ہو تو وہ آپ بھی، اور جو ہمیں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے گھروں پر اپنے بھائی بہنوں کو بتائیں، کیونکہ اس واقعے سے کوئی بھی واقعہ بتاتے جو ہیں اس سے ہمیں بہت اچھی سبق حاصل ضرور ہوتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ سنیں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر رک گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ کون بھاگتے ہوا آیا تھا؟ اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر رک گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے کہا، اے اونٹ پرسکون ہو جا۔ کیا کہا؟ اے اونٹ پرسکون ہو جا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا عرض کر رہا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے نہر کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے یہ ان سے بھاگ کر آیا ہے، اور اب تمہارے نبی کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے۔ یہ گفتگو چل رہی تھی کہ اتنے میں اونٹ کے مالکان حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہمارا اونٹ ہے جو 3 دن سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملا۔ کتنے دن سے اونٹ بھاگا ہوا تھا؟ 3 دن سے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تمہارے پاس پلا بڑھا، اس نے ایک عرصے تمہاری خدمت کی، اور اب جب یہ اس عمر کو آ پہنچا تو تم اسے نہر کر رہے ہو۔ ایک اچھے خدمت گزار کو اس کے مالک یہ صلہ دیتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ اونٹ 100 درہم میں خرید لیا۔ کتنے درہم میں خریدا پیارے آقا نے؟ 100 درہم میں یہ اونٹ خرید لیا، اور فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس کے بعد اس اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنا منہ لے جا کر 4 دعائیں مانگی۔ کتنی دعائیں مانگی؟ 4 دعائیں۔ پہلی دعا، اے نبی محترم، اللہ پاک آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا دے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اے نبی محترم، اللہ پاک آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا دے۔ دوسری دعا، اللہ پاک قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور کرے جس طرح آپ نے مجھ سے دور کیا۔ تیسری دعا، اللہ پاک دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اور چوتھی دعا، اللہ پاک آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا
کہ کس طرح ایک اونٹ نے احسان کے بدلے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دعائیں دی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر کیا احسان کیا تھا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اس کے مالکوں سے خرید لیا، کیونکہ اس کے مالک اسے نہر کرنا چاہتے تھے، اور آپ نے اسے خرید کر اللہ پاک کی رضا کی خاطر آزاد کر دیا، اور پھر اس اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو کتنی دعائیں دیں؟ 4 دعائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرے تو ہمیں بھی اسے دعائیں دیں۔ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم اسے دعائیں دیں، کہ کس طرح اونٹ نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دعائیں دی۔ پیارے بچوں، اب یہ واقعہ تو مکمل ہو گیا۔ اس واقعے کا ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسے دعائیں دیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب یہ نہ ہو کہ جس نے ہمارے ساتھ بھلائی کری، اب اس نے بھلائی تو کر دی، ہم اسے بھول جائیں۔ جب بھی وہ ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب یہاں پر واقعہ ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو جانور کا نام ذکر ہوا ہے یہاں پر، وہ جانور کون سا جانور تھا؟ جانور کا نام کون بتائے گا؟ ایک جانور کا نام ذکر ہوا ہے نا، چلے آپ بتائیں، کونے والے؟ اونٹ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ وہ اونٹ کتنے دن سے بھاگا ہوا تھا؟ چلیں آپ بتا دیں۔ 3 دن سے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنا۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب و روز۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو کسی کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری عادت تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی لوگوں کے درمیان بیٹھتے، چاہے آپ اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھتے یا اپنی اولاد کے درمیان یا اپنے غلاموں کے درمیان، تو ان کی طرف پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری عادت ہے جو ہمیں لوگوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ سکھاتی ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے درمیان یا گھر والوں کے درمیان بیٹھیں تو اس طرح اچھے انداز کے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہمارے بیٹھنے کے انداز سے کسی کو برا نہ لگے اور کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، ہم نے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مبارک عادت سنی، اور آج جو عادت سنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے سامنے بھی جب بھی بیٹھتے تو پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ اب بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد جاتے ہیں تو وہ پاؤں پھیلا کر سیدھے، یہاں تو کسی کے سامنے بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، اور بچے کیا کرتے ہیں، وہ کعبہ شریف کی طرف جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں پر ہی مسجد میں پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوتے ہیں، یا گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کو اپناتے ہوئے بڑوں کے سامنے بھی، بچوں کے، ہم دوستوں بھی بیٹھے ہوں، بچوں کے سامنے بیٹھے ہوں، مسجد میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھیں۔ پاؤں جس طرح
سنت کے مطابق دو زانوں بیٹھتے ہیں یا اس طرح جس طرح چاہیں آپ بیٹھ جائیں، لیکن پاؤں نہیں پھیلانے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت آپ کو بتاتے ہیں، اور آج آپ کو ہم جو سنت کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے جوتے اتار کر بیٹھنا۔ بچوں، جوتے اتار کر بیٹھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کون سی سنت ہے؟ کیا سنت ہے؟ جوتے اتار کر بیٹھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھے تو سنت ہے کہ اپنے جوتے اتار لے۔ پیارے بچوں، یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر ہم روزانہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس جہاں بھی جائیں بیٹھنے لگیں تو جوتے اتار لیں اور سنت کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس پر ثواب بھی ملے گا۔ کتنی پیاری سنت ہے کہ ہم گھر میں جاتے ہیں، اب گھر میں بیٹھ جاتے آتے جہاں بھی جائیں شروع میں جہاں جوتے اتارنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں جوتے اتار دیں، وہاں پر ہی ہم جوتے اتار کے بیٹھیں۔ کسی مہمان کے گھر جائیں تو وہاں پر بھی بعض بچے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر پہنتے ہی اندر چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں اس کو بھی وہ بولتا تو نہیں ہے مہمان ہیں آپ، لیکن سنت کیا ہے کہ جب بھی آپ جوتے پہنے ہوں آپ نے تو جوتے اتار لیں پھر بیٹھیں۔ تو اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں سب بچے مل کر نعرہ لگا دیں، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا